ہے وہ رہیں اور لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب وہاں پہ کنویز گاڑیاں یا ویگنیں کھڑی کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ لوگ وہاں پہ آج خود جو ہے وہ خوشی سے بیٹھیں گے اور آ کے جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ 22 کروڑ عوام کے ساتھ ووٹ کی عزت کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے وہ دھارے جمجیتی کریں گے۔ تو میں آپ کا اس کے ساتھ ہی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آج کے میزبان میاں ضیاء الرحمان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مدعو کیا اور ہمیں آپ سے جو ہے وہ بات کرنے کا موقع ملا۔ میں نے خود ہی یہ کہا تھا کہ آپ چیئرمین صاحبان کو اور صوبائی حلقوں کے عہدیداران کو اور کارپوریشن کی تنظیم کے عہدیداران کو اور جو ہمارے ایم این اے ایم پیز ہیں ان کو بلائیے گا تاکہ ان کو یہ بات پوری طرح سے جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی جائے اور وہ پوری محنت کر کے جو ہے وہ اپنے حلقوں سے لوگوں کو جو ہے وہ لے کے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ بات یہ کی جا رہی ہے جمعیت اہل حدیث کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے ایک جانب چودھری شیر علی کی جانب سے کہ آپ جلسے کو ناکام بنانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، بعض افراد اور بعض گفتگو جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا جواب دینا اسے اہمیت دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور میں نے اس قسم کی فضول اور گھٹیا گفتگو کا کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ لوگ پریس کانفرنس بھی کرتے رہے ہیں، ان میں بھی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی گفتگو جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے۔ میری طرف سے جن ساتھیوں نے بات کی ہے میں نے تو ان کو پہلے بھی روکا، اب بھی روک رہا ہوں کہ آپ کو جلسے پہ فوکس کریں آپ، اور پنڈال جو ہے وہ آپ نے بھرنا ہے۔ یہ اس دن پتہ چل جائے گا۔ میرا بھی حلقہ ہے، بلکہ 3 صوبائی حلقے ہیں، وہاں سے لوگ کتنے آتے ہیں، باقی حلقوں سے لوگ کتنے آتے ہیں، کون کیا لے کے آتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے آپ لوگ موجود ہیں یہاں پہ، تو یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے کہ کون جو ہے وہ جلسے کو کامیاب کرے گا، کون ناکام کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے یہ ناکامی کا تو خیر لفظی نکال دیں، یہ ناکام نہیں، یہ فیصل آباد کی تاریخ کا کامیاب ترین جلسہ ہوگا۔ اس کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے ایک جانب چودھری شیر علی کی جانب سے کہ آپ جلسے کو ناکام بنانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، بعض افراد اور بعض گفتگو جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کا جواب دینا اسے اہمیت دینے کے مترادف ہوتا ہے، اور میں نے اس قسم کی فضول اور گھٹیا گفتگو کا کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ لوگ پریس کانفرنس بھی کرتے رہے ہیں، ان میں بھی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی گفتگو جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے۔ میری طرف سے جن ساتھیوں نے بات کی ہے میں نے تو ان کو پہلے بھی روکا، اب بھی روک رہا ہوں کہ آپ کو جلسے پہ فوکس کریں آپ، اور پنڈال جو ہے وہ آپ نے بھرنا ہے۔ یہ اس دن پتہ چل جائے گا۔ میرا بھی حلقہ ہے، بلکہ 3 صوبائی حلقے ہیں، وہاں سے لوگ کتنے آتے ہیں، باقی حلقوں سے لوگ کتنے آتے ہیں، کون کیا لے کے آتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہے آپ لوگ موجود ہیں یہاں پہ، تو یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہے کہ کون جو ہے وہ جلسے کو کامیاب کرے گا، کون ناکام کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھرپور طریقے سے یہ ناکامی کا تو خیر لفظی نکال دیں، یہ ناکام نہیں، یہ فیصل آباد کی تاریخ کا کامیاب ترین جلسہ ہوگا۔ ISI کا جو نوٹیفکیشن کا معاملہ تھا، جی اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ حکومت کا کہاں فیلئر تھا اور حکومت اس میں کتنی فیل ہوئی ہے؟ دیکھیں، حکومت جو ہے اس کا فیلئر آپ دیکھیں کہ جب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو یہ اتنے نااہل ہیں کہ وہ سمری بھیجنی تھی وزیر اعظم نے پریزیڈنٹ کو، پریزیڈنٹ نے نوٹیفکیشن کرنا تھا، تو وزیر اعظم نے خود ہی نوٹیفکیشن کر دیا۔ جب وہ غلط ثابت ہوا تو پھر وزیر اعظم نے سمری بھیجی پریزیڈنٹ کو، تو پریزیڈنٹ نے نوٹیفکیشن کر دیا۔ پتہ چلا کہ سمری کیبنٹ سے اپروو کروانی تھی، کیبنٹ سے اپروو نہیں کروائی، تو پھر دوبارہ تیسری مرتبہ جو ہے وہ جا کے، اور اس دوران تماشا بنا ادارے کا بھی، حکومت کا بھی۔ اب اسی طرح سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہو گئی ہے ISPR کی طرف سے،
اور ISPR جو ہے وہ ایک یعنی ایک منظم ادارہ ہے، اور اس ادارے کا جو ہے وہ اسپوکسمین جو ہے وہ ISPR ہے۔ جب وہاں سے ایک بات اناؤنس ہو گئی ہے تو اس بات پہ اگر کوئی کسی قسم کی کوئی رولز کی یا اگر کوئی معاملہ تھا بھی تو اسے خاموشی کے ساتھ دور کرنا چاہیے تھا۔ فوج ایک منظم ادارہ ہے، اور اس منظم ادارے میں اس قسم کی جو ہے وہ مداخلت یا اس قسم کی جو بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی جو ہے یہ قومی سلامتی کے تقاضوں کے منافی ہے، اور اس یعنی جنتر منتر خان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس نے یہ کر کے بڑی زیادتی کی ہے۔ دیکھیں، آپ کا کسی فرد سے اختلاف ہو سکتا ہے، کسی فرد کا جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ آپ کو پسند یا ناپسند ہو سکتی ہے، لیکن بطور ادارہ فوج جو ہے وہ پاکستان کی محافظ ہے، اس نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔ فوج نے جو قربانیاں دی ہیں، کیسے کیسے جوان آفیسر، لیفٹیننٹ ارسلان جو 3 بہنوں کا 23 سالہ اکلوتا بھائی تھا، تو یہ قربانیاں جو ہے یہ ساری جو ہے یہ فوج نے دی ہیں، اور فوج کی قربانیاں جو ہے اس کے اوپر پوری قوم کو فخر ہے۔ اس لیے اس ادارے کو بطور ادارے کے اس قسم کی امپیسنگ صورتحال میں لانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی نے بھی جو ہے وہ پسند نہیں کیا، اور یہ موجودہ حکومت کا یا بلکہ اس نالائق اور نااہل ٹولے کا، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس نالائق اور نااہل ٹولے کو اب لانے والوں کو بھی جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ ان کو ہم لائے ہیں، اور یہ جو ہے وہ کس حد تک جو ہے اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ رانا صاحب، فیصلہ آباد کے جلسے میں مریم نواز کے ساتھ شہباز شریف صاحب بھی شامل ہوں گے یا وہ نہیں آئیں؟ دیکھیں، میری اب تک جو میاں نواز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے، میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ اس جلسے میں تقریر کریں گے، انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا، مریم نواز صاحبہ تشریف لائیں گی۔ میاں شہباز شریف صاحب کو دعوت ہے، یعنی جو میزبان جماعت ہے اس کی طرف سے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں بھی اس جلسے میں جو آؤں گا، لیکن اس بارے میں کوئی میری آج ان سے بات نہیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ سویلین بالادستی کا نعرہ آپ کی جماعت میں لگاتی ہے، تو یہ موقع تھا کہ پرائم منسٹر آفس کو مضبوط کیا جاتا ہے؟ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کے آفس کو ہم اس طرح سے مضبوط کریں کہ وہ جو ہے وہ ایک ایسی بات جو کہ پورے ادارے کو جو ہے اس کی پریسٹیج کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دے۔ یہ پرائم منسٹر کے ادارے کا یہ کام ہے۔ پرائم منسٹر کا ادارہ یا پرائم منسٹر کا جو آفس ہے اس کا یہ کام ہرگز نہیں ہے۔ اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو مضبوط کرے۔ اگر کوئی معاملہ تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں، میڈیا نے اس کو جو ہے وہ اوپن اپ کرنے میں 3 دن لیے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ 3 دن میں نہیں 1 دن میں حل ہو سکتا تھا اگر کوئی بات تھی۔ تو یہ ان کی نالائکی ہے، نااہلی ہے، جس طرح سے انہیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں جو ہے وہ کیا، وہی کام یہ اس وقت کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ صاحب، جلد سے جو سیکورٹی ہے وہ جمعیت اہل حدیث کے پاس ہے، وہی اس کا انتظامات کر رہے ہیں، دیکھیں جلسے کی سیکورٹی، جلسے میں سٹیج، یہ ایک مشترکہ کمیٹی جس میں ہمارے بھی 5 لوگ ہیں، یہ مشترکہ طور پہ سارے فیصلے کریں گے، اور اسی طرح سے فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ جلسے تو PMLN نے ہوسٹ کیے ہیں۔ میں خود ان جلسوں میں جو ہے وہ PMLN کی نمائندگی جو ہے وہ کرتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا جلسہ گجرانوالہ کا تھا، تو اس میں ہم نے سب کو ساتھ لے کے سیکورٹی میں بھی، سٹیج کے اوپر بھی، باقی جو معاملات ہیں بلکہ اخراجات کی حد تک بھی، ہم ہر طرح سے جو ہے وہ ہماری کمیٹی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹیسپیٹ کرے گی، اور اس جلسے کو ہم نے ہر لحاظ سے جو ہے وہ کامیاب کیا۔ بہت شکریہ۔ کے جلوس میں جو ہے وہ شامل ہو کے آئیں۔ میئر صاحب سے یہ میں درخواست کروں گا کہ وہ اگر کسی جگہ پہ کوئی تھوڑا بہت فرق ہے اس کو دور کروائیں، تاکہ 8 اطراف سے جو ہے وہ 8 حلقوں سے جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ موو ہو، اور اس کے مطابق جو ہے یہ جلسہ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو کامیاب جو ہے وہ کروایا جائے۔ باقی یہاں پہ دوستوں نے کافی باتیں کی ہیں آج کل کے حالات سے متعلق۔ میں ان تمام باتوں کو
انڈورس کرتا ہوں اور میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن مختصراً یہ بات ہے کہ دیکھیں، یہ آج سے 4 سال پہلے جو ہے وہ ترقی کرتا پاکستان، لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پا کے آگے بڑھتا پاکستان، دہشت گردی پر قابو پا کے آگے بڑھتا پاکستان، 5.8 کی گروتھ پہ ترقی کرتے اور آگے بڑھتا ہوا پاکستان جو ہے اسے روکا گیا، سازش کی گئی، باتیں کی گئی کہ جی بڑی کرپشن ہے، 3000 ارب کی کرپشن ہے، ہم جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ ہم بیرون ملک سے لے کے آئیں گے۔ شہزاد اکبر جو ہے وہ پریس کانفرنس سے کرتا رہا، اب وہ جو ہے وہ کہیں گم ہو گیا ہے، اب اس وقت وہ گم شدہ ہے۔ اس جھوٹے انسان نے اتنی شمع خراشی کی اس پوری قوم کی کہ جناب اتنے 1000 ارب کی پراپرٹیز کو ہم نے تلاش کر لیا ہے، یہ ساری پراپرٹی جو ہے یہ آ جائیں گی اور یہاں پہ جو ہے وہ ڈالروں کی بارش ہوگی۔ وہ ایک جنخا سا ان کا منسٹر ہے، وہ کہتا تھا جی عمران خان آئے گی، سب کی فائل منگائے گی اور اس کے بعد 3 دن میں 200 ارب ڈالر بعد چلائے گی، ایک $100 ہم قرضہ ادا کر دیں گے اور دوسرا $100 پتہ نہیں کس کے منہ پہ مارے گا۔ یعنی ایسے یہ گروپیے، ایسا اس نے کنٹینر پہ چڑھ کے 2014 سے 3-4 سال اتنا جھوٹ بولا، اتنا اس قوم کو جو ہے وہ گمراہ کیا، اتنا اس قوم کے ساتھ فراڈ کیا، 50 لاکھ گھر، 1 کروڑ نوکری، تمام کرپشن جو ہے وہ 90 دن میں ختم ہو جائے گی۔ جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے 10 ارب ڈالر کی ہر مہینے، وہ ختم ہو جائے گی، یہاں پہ ریل پیر ہو جائے گی، یہاں پہ لوگ باہر سے نوکریاں جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے آئیں گے۔ یعنی ایسا جھوٹ، ایسا فراڈ اس قوم کے ساتھ کیا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ 4 سال کے بعد یعنی پاکستان اس وقت کس مقام پہ تھا؟ پوری دنیا کہتی تھی کہ لوڈ شیڈنگ اور جو ہے وہ دہشت گردی پہ قابو پانے کے بعد اب پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس صورتحال میں پاکستان کو روکا گیا، سی پیک جو پاکستان کا مستقبل تھا اس کو روکا گیا۔ آج اگر سی پیک مکمل ہو چکا ہوتا تو واقعی لوگ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے آتے، لیکن یہ پاکستان کے خلاف سازش کی گئی اور ایک سلیکٹڈ ایک کٹ پتلی کو جو ہے وہ لا کے بٹھایا گیا۔ اب وہ کٹ پتلی جو ہے وہ اب آپ دیکھ لیں کیسے فیصلے کر رہا ہے۔ بڑا اسے غصہ لگا، کل مریم نواز نے یہ کہہ دیا کہ یہ جادو ٹونے سے جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ وہ بھائی تم جنتر منتر کے علاوہ اور کرتے کیا ہو؟ یعنی تم اگر کوئی پوچھے اس سے کہ یہ جس کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے یہاں پنجاب میں، اس کا کیا میرٹ ہے؟ تم تو اس کو جانتے نہیں تھے پہلے سے، اور 3 مہینے پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوا الیکشن سے۔ وہ جو ایک آزاد کشمیر میں وزیر اعظم رہا ہے، یہ جنتر منتر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اس کا کیا میرٹ ہے؟ اسے تم خود جو ہے وہ 10 دن پہلے اس کے حلقے میں گئے اور سٹیج کے اوپر تو اس کا نام پوچھ رہے تھے کہ تمہارا نام کیا ہے۔ تو یہ جب وزیر اعظم ملک کا، چیف ایگزیکٹو ملک کا اس طرح سے فیصلے کرے گا جن کے پیچھے کوئی ریشنل نہیں ہوگی، جن کے پیچھے کوئی ریزنبلٹی نہیں ہوگی، جن کے پیچھے کوئی منطق، کوئی سوچ نہیں ہوگی، تو پھر وہی باتیں جو لوگ کر رہے ہیں وہی باتیں پھر جو ہے وہ لوگ قیاس کریں گے۔ اور یہ کتنی بدقسمتی ہے کہ کسی ملک کا چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کا یہ حال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے اوپر اپنا رحم کرے اور ہمیں یہ توفیق اور طاقت دے کہ ہم ملک کو جو ہے اس قسم کی جو برائیاں ہیں، یہ جو نااہل اور نالائق ٹولہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے، اس ٹولے کو جو ہے اس کو بھگائیں اور اس ملک کو فری اور فیئر الیکشن لے کے دیں۔ فری اور فیئر الیکشن کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، ووٹ کی عزت کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سارے تجربے کر کے دیکھے جا چکے، یہاں پہ نہ ماشاء اللہ اس ملک کی قسمت سنوار سکے، نہ اس ملک پہ جو ہے وہ براہ راست حکومت کر کے کوئی اس ملک کی قسمت ڈکٹیٹر سنوار سکا،
نہ کوئی پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ اس ملک کی قسمت سنواری جا سکی، اور نہ ہی کٹپتلیاں بٹھا کے جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے تجربے جو ہیں یہ ہو چکے ہیں۔ ایک تجربہ جس تجربے کی بنیاد پہ پاکستان بعد میں وجود میں آیا تھا، پاکستان ووٹ کی عزت ہوئی تھی تو پاکستان وجود میں آیا تھا۔ پاکستان کسی نے فتح نہیں کیا، پاکستان کسی جنگ کے نتیجے میں آزاد نہیں ہوا، پاکستان ایک الیکشن کے نتیجے میں جو ہے وہ بعد میں وجود میں آیا، اور اس الیکشن میں ووٹ پڑے اور ان ووٹوں کو عزت ملی تو پاکستان جو ہے وہ بعد میں وجود میں آیا۔ پاکستان جسے ووٹ کی طاقت اور ووٹ کی عزت سے بنایا گیا تھا، اسے اگر ووٹ کی طاقت اور ووٹ کی عزت سے چلایا جاتا تو آج پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ترقی پذیر نہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں سے ایک ملک ہوتا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اس ملک کو جو ووٹ کی طاقت سے بنا، اسے ڈنڈے کی طاقت سے جو ہے وہ چلانے کی کوشش کی گئی، اسے کٹپتلیوں سے جو ہے وہ چلوانے کی کوشش کی گئی، جو کہ نہیں چل سکا۔ تو اب یہ وقت ہے کہ اب بھی جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ محسوس کیا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ پی ڈی ایم کا یہ مطالبہ ہے، پی ایم ایل این کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے اوپر اعتماد کیا جائے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو یہ حق دیا جائے کہ وہ جسے چاہے منتخب کرے، ان کے ووٹ کو عزت دی جائے، نہ کہ ان کے ووٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ ان کے اوپر کٹپتلیاں نہ بٹھائی جائیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ بٹھایا جائے جن کو یہ خود بٹھانا پسند کرے، جن کو یہ خود جو ہے وہ منتخب کرے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ 16 اکتوبر کا دن جو ہے، یہ فیصلہ آباد کے عوام کا ووٹ کو عزت اور 22 کروڑ کے عوام کے حق کے لیے کھڑے ہو کر گواہی دینے کا جو ہے وہ وقت ہے۔ آپ سب نے جو ہے وہ بھرپور محنت کرنی ہے۔ کل کا دن ہے، اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنے حلقوں میں جو ہے وہ رہیں اور لوگوں کے ساتھ رابطہ کریں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب وہاں پہ کرویز گاڑیاں یا ویگنیں کھڑی کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ لوگ وہاں پہ اور خود جو ہے وہ خوشی سے بیٹھیں گے اور آ کے جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ 22 کروڑ عوام کے ساتھ، ووٹ کی عزت کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ اور پی ڈی ایم کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر یکجہتی کریں۔ تو میں آپ کا اس کے ساتھ ہی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج کے میزبان میاں ضیاء الرحمان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مدعو کیا اور ہمیں آپ سے جو ہے وہ بات کرنے کا موقع ملا۔ میں نے خود ہی یہ کہا تھا کہ آپ چیئرمین صاحبان کو اور صوبائی حلقوں کے عہدیداران کو اور کارپوریشن کی تنظیم کے عہدیداران کو اور جو ہمارے ایم این اے ایم پیز ہیں ان کو بلائیے۔